عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو یہ دنیا اپنے انجام کے بہت قریب ہے۔ آج سے صرف 50 سال پہلے تک یہ موضوع صرف اہل مذہب خصوصاً تینوں ابراہیمی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ان مخصوص علماء کی گفتگو میں نظر آتا تھا جنہوں نے آخر الزمان، دور فتن یا ارمیگڈون کے بارے میں اپنے آپ کو مخصوص کر رکھا تھا۔ لیکن 18ویں صدی عیسوی میں جب سائنسدانوں نے زمین کی کھدائی اور اس کی تہوں کا مطالعہ شروع کیا تو وہ حیران و پریشان رہ گئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ نہ تو یہ کائنات ازل سے موجود تھی اور نہ ہی یہ ابد تک قائم رہے گی۔ یہاں سے وقت کی گہرائی یعنی ڈیپ ٹائم کا تصور وجود میں آیا اور سائنسدان اس کائنات کے ممکنہ انجام کے بارے میں تحقیق کرنے لگے۔ اس زمن میں آج تک بے شمار تھیوریاں گردش کرتی چلی آ رہی ہیں اور مختلف سائنسدان اپنے نت نئے تازہ مشاہدات اور انکشافات کی بنیاد پر اس کائنات کے واضح ممکنہ انجام پر مسلسل غور و خوض کر رہے ہیں۔ ان تصورات میں سے ایک تصور بگ رپ کا ہے، یعنی ایک دن اس کائنات کے سیارے اور ستارے اور اجرام فلکی سب ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے بکھر جائیں گے، بے معنی ہو جائیں گے، یا پھر ان کا مقدر وسطوں میں غرق اور فنا ہونا ہے۔ دوسرا تصور بگ کرنچ کا ہے۔ اس کے مطابق یہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے اور ایک دن اس کے اجرام بکھر جائیں گے اور ان کا مادہ ایک روشنی میں بدل جائے گا۔ تیسرا تصور بگ باؤنس کا ہے۔ اس تصور کے مطابق یہ کائنات اختتام سے پہلے کسی طرح اچھلے گی یا اچھالی جائے گی، جیسے گیند زمین پر دے مارا جاتا ہے، اور پھر ویسے ہی بکھر جائے گی جیسے اپنے آغاز میں ایک بڑے دھماکے کی صورت میں بکھر کر وجود میں آئی تھی۔ ان تمام تصورات کے نتیجے میں دنیا کے دو اہم اختتام بتائے جاتے ہیں۔ پہلا بگ فریز، ایک ایسی حالت کہ جب تمام سیارے ایک دوسرے کی حدت سے دور ہو کر سرد ہو جائیں گے، جبکہ سب سے خوفناک صورتحال کائنات کا گرمی سے خاتمہ ہے، یعنی ہیٹ ڈیتھ۔ یہ تصور مشہور سائنسدان لارڈ کیلون نے 1852 میں اس دور میں پیش کیا جب اس کائنات کی حرکی توانائی یعنی تھرمو ڈائنامکس کے قوانین واضح ہوئے تھے۔ آج ان تمام تصورات کو جدید ترین سائنسی مشاہدات اور جدید علوم کی روشنی میں پرکھا جا رہا ہے، اور اس وقت اس کائنات کے انجام پر اتنی گفتگو مذہبی لوگ نہیں کر رہے، اتنی کانفرنسیں یہودی، عیسائی اور مسلمان منعقد نہیں کر رہے، جتنی سائنسی کانفرنسیں اور ورکشاپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں عالمی سطح کے سائنسدان منعقد کروا رہے ہیں۔ That require geopolitical solutions. Self-harm. Okay, correct. And then there's the universe, the death of the sun, the collision of the Milky Way galaxy with the Andromeda galaxy, and possibly the Big Rip. How would the sun die? Oh, the sun, like any star, it will run out of fuel in its core, and it starts changing. سائنسدان اب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کائنات کا ایک با مقصد آغاز تھا، اس کا ایک وقت مقرر تھا، اور اب اس کا ایک با مقصد انجام ہونے والا ہے جو بہت قریب ہے۔ اگر ہم دنیا کے خاتمے کے ان ادوار کو اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں قرآن و حدیث کے علم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا اپنے اختتام سے پہلے بڑے زلزلوں کی لپیٹ میں آئے گی، اس کی زمین تانبے کی طرح گرم ہو کر سرخ ہو جائے گی، اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ مسلمان گزشتہ 1400 سال سے اسے علم آخر الزمان کہتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر الزمان کے دور کا دوسرا نام دور فتن بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت برپا ہونے سے پہلے کے ادوار کے بارے میں جتنی بھی پیشن گوئیاں کی ہیں یا جتنی بھی علامات بتائی ہیں، ان میں لا تعداد فتنوں سے امت کو خبردار کیا ہے۔ آخر الزمان کے اس علم کا سب سے بڑا ماخذ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طویل خطبہ ہے۔ حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، ہمیں عصر پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔
इस खुतबे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत तक आने वाले तमाम फितनों से आगाह किया और हम में से सबसे बड़ा आलिम वो है जिसको वो तमाम वाक़यात याद हों। आज से सिर्फ 50 साल कबल तक दुनिया भर के सेकुलर, लिबरल, मुल्हिद और साइंस को अपना दीनो ईमान समझने वाले लोग ऐसी अहादीस के वजूद और सेहत के मुनकिर थे। लातदाद इस्लामी स्कॉलर भी इन्हें गढ़ी हुई अहादीस करार दिया करते थे, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से उसी तरह इन अहादीस की हकानियत खुलकर सामने आ रही है और उसी तरह वो तमाम वाक़यात उसी तरतीब से ज़हूर पजीर हो रहे हैं जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।